www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. بنی اسرائیل کی مختلف قسم کی ہٹ درمیاں مختلف دور میں رہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں بھی مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے اور طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے. حضور دل سے چاہتے تھے کہ اہل کتاب ہیں اور ایمان لے آئیں، اور وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کرتے تھے. اب یہاں ایک واقعہ ذکر کیا، ان کی ہٹ درمی ہی کا ایک واقعہ ہے. ایک مقام تھا بحیرہ قلزم کے کنارے پر، ایک بستی تھی. اس بستی کا نام تھا ایلا، اور آج کل اس کو عقبہ کہتے ہیں. یہودیوں کی ایک بڑی بستی یہ سمندر کے کنارے پر آباد تھی. اب دنیا میں 3 بڑی قومیں، یہود، نصارہ اور امت مسلمہ، تینوں اہل کتاب ہیں. ان میں نصارہ کو کہا گیا کہ آپ اپنے لیے ہفتے میں کوئی دن منتخب کر لو جو تمہارے نزدیک عبادت کے لیے بہتر ہو. ایسا کوئی دن طے کر لو. تو انہوں نے اتوار کا دن طے کیا. پھر یہود سے کہا کہ تم بھی اپنے لیے ایک ایسا دن منتخب کرو کہ جس میں کاروبار، تجارت، زراعت، ملازمت، یہاں تک کہ گھر میں کھانا پکانا بھی بند، چولہا بھی نہیں جلایا جائے، صرف عبادت کرنا ہے. تو انہوں نے سنیچر کا دن پسند کیا.
عربی میں سنیچر کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں. تو یہ مشہور ہی ہو گئے سنیچر والوں کے نام سے. اور جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے چھپا کے رکھا تھا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو ملا. جو دنوں میں سب سے قیمتی ہے. جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے اور وفات بھی. تو مسلمہ امت کے لیے جمعہ کا دن، نصارہ کے لیے اتوار کا دن، یہود کے لیے عبادتوں کے خاص مخصوص دنوں میں سنیچر کا دن. اب یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اس لیے ان کا کام ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنا یہ ان کا بڑا مشغلہ تھا، اور اسی سے ان کا گزر اوقات چلتا تھا. جو قومیں سمندر کے ساحل پر رہتی ہیں ان کی غذا بھی سمندری میوہ ہوتی ہے اور ان کا کاروبار بھی وہی ہوتا ہے. چھ دن ان کو اجازت تھی کہ تم اچھی طرح سے مچھلیاں پکڑ سکتے ہو، اپنا کاروبار کر سکتے ہو، اور 7واں دن یعنی یوم سبت اس میں مچھلی پکڑنا منع، حرام. اب عالم یہ تھا کہ یہ لوگ دیکھتے تھے کہ جس روز ممانعت ہے اس روز بڑی بڑی مچھلیاں اور بہت بڑی تعداد میں سطح پر آ جاتی ہیں. اور یہ لوگ کہتے تھے یہ تو ہم محروم ہو رہے ہیں، ایسا قانون آیا ہے، ہم شکار کر نہیں سکتے اور مچھلیاں ہاتھ سے نکل جا رہی. تو انہوں نے ہیلا کیا. علماء نے لکھا ہے کہ کسی ناجائز کام کو جائز کرنے کے لیے ہیلا کرنا ناجائز، اور کسی حرام کام کو حلال کرنے کے لیے ہیلا کرنا حرام ہے. اور اگر عبادیت کی درجے کی چیز ہو اور اس کے لیے کوئی ہیلا کرنا ہو تو گنجائش ہے. جیسے کئی ہیلے کتاب و سنت میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، وہ تو دیر سے بات کریں گے. اب انہوں نے ہیلا کیا. سمندر کے کنارے پر جو مد و جزر آتا ہے اس میں پانی دور تک میدان کے اندر پھیلتا ہے. تو انہوں نے میدانوں کے اندر بڑے بڑے حوض بنا دیے. تو سنیچر کے روز جب پانی آتا تھا وہ مچھلیاں بھی ساتھ کھینچ کر آتی تھی اور وہ حوض کے اندر آ کر جمع ہو جاتی تھی. یہ لوگ سنیچر کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو وہ تمام مچھلیاں نکال لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم یہ جائز کام کر رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی یوم سبت میں مچھلیاں اور اس کا شکار منع ہے، یہ جواب دیتے تھے کہ ہم کہاں سنیچر کو شکار کرتے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں. جو صالحین کا ایک طبقہ تھا انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے انسانوں کو سمجھایا جا سکتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑ کر ایسی ہیلا پردازی اللہ کے یہاں تو نہیں چلے گی. بندوں میں چل جائے، اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. نہیں مانے اور انہوں نے سلسلہ جاری رکھا.
صالحین سمجھاتے رہے لیکن وہ مانے نہیں. اس کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے سختی سے اس کو حرام قرار دیا اور اس عمل کو ممنوع قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی پھر تمہاری. جب قومیں اللہ کے احکام توڑتی ہیں تو پھر اللہ کے طرف سے گرفت آتی ہے، پکڑ آتی ہے، لہذا تمہاری بھی پکڑ آئے گی. پکڑ آنے سے پہلے مان جاؤ. تو قوم کے اندر 3 طبقے ہو گئے. ایک تو وہ طبقہ تھا کہ جو شکار سے ہوگا نہیں. دوسرا وہ طبقہ تھا جو شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا. ان کی دعوتوں میں بھی شامل ہوتے تھے، ان کے کھانوں میں شامل ہوتے تھے، ان کی شادیوں میں شامل ہوتے تھے، ان کے غم میں شامل ہوتے تھے. تیسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر رکھے تھے، یہ کہہ کر کہ تم جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ایک مذموم قوم ہو اور تمہارا ساتھ دینا یہ در حقیقت اپنے آپ کو بھی گناہ میں ملوث کرنا ہے. اس لیے ہم تمہارے ساتھ نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ تمہاری شادیوں میں شامل ہوں گے. یہ تیسرا طبقہ بالکل الگ ہو گئے. بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ دیوار قائم کر دی. وہ 2 طبقوں سے الگ دیوار بنا کر دیوار سے اس طرف مکانات بنائے اور اس کے اندر رہنا شروع کیا کہ ہم تمہارے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے. کہ مبعوث قوموں کے ساتھ بود و باش یہ بھی قابل گرفت ہے عند اللہ. لہذا ہم بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. کل تمہاری پکڑ آئے تو کم سے کم ہم تو بچ جائیں. ایک عرصہ دراز گزر گیا. مورخین لکھتے ہیں ایک عرصہ دراز تک انہوں نے یہ ہیلا پردازی جاری رکھی. اب دیوار کے اس طرف بھی ان کی آوازیں شور بستی رہتی ہے تو آوازیں بھی ہوتی ہے، شور بھی ہوتا ہے. لیکن صالحین نے محسوس کیا کہ آوازیں آنا بالکل بند ہو گیا ہے، شور بالکل بند، خاموشی چھا گئی ہے ایک دم. کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ذرا دیوار سے اوپر ہو کر جھانک کر دیکھا. یہاں تو حالات کی بدل گئے. دیکھا کہ حال یہ ہے کہ جو نوجوان تھے ان کو تو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں جیسی شکل میں ہو گئے. فجعل منهم القردة والخنازیر. ایک جگہ اس کا تذکرہ ہے، یہاں صرف قردہ کا تذکرہ ہے، بندر کو کہتے ہیں. اب یہ روئے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ تو نے ہماری حفاظت فرمائی. اگر ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے تو ایسا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا. اس سے ایک بات کا پتہ چلا کہ مذموم حرکت کرنے والوں کی حرکت پر خاموشی کا اختیار کرنا یہ بھی ایک طرح کا ان کے گناہ میں شمول اور ان کے ساتھ شامل ہونا ہے. اس لیے علماء جب برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، نواحی وجود میں آتے ہیں
اور لوگ معصیات کرتے ہیں تو ان کو روکتے ہیں، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، ورنہ نہ روکنے پر بھی گرفت ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، خالی لچھیدار تقریریں کرنا مقصد نہیں۔ قوم جو ہے غلط کام کر رہی ہے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی غلطی پر ان کو متنبہ کرنا، ان کو احساس دلانا، یہ علماء کی ذمہ داریوں میں، یہ علماء کے کاموں میں ہے، یہ علماء کی فرائض میں ہے، یہ ان کی ذمہ داریوں میں ہے۔ لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ گئے جو خاموش تھے لیکن ان کے ساتھ تھے۔ صالحین ان سے کہتے تھے کہ تم کیوں ان کے ساتھ ہو؟ کہ ہم لوگ ساتھ نہیں ہیں، ہم لوگ شکار نہیں کرتے، خالی ساتھ رہتے ہیں، رہائش ہماری ساتھ ہے، کود و باش ساتھ ہے، باقی ہمارا مزاج ان کی طرح کام توڑنے کا نہیں۔ اس کے باوجود پکڑائی اور بالکل الگ تھلگ ہو جانے والے جو تھے وہ بچ گئے، انہوں نے روکا بھی تھا اور الگ بھی ہوئے تھے، وہ بچ گئے۔ جائز کاموں کے لیے کوئی ہیلا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جب فتح ہو گیا خیبر تو وہاں کے باغات اور وہاں کی زمینیں بٹائی پر دی۔ وہاں کے یہود نے کہا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی زمینیں آپ کی ہو گئی، آپ نے کامیابی حاصل کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، زمینیں آپ کی ہیں، آپ زمین رکھیں اور باغ بھی اپنے قبضے میں رکھیں، لیکن ہمیں مزدور کی حیثیت سے رکھیں اور نصفہ نصفی ہم لوگ لے لیں گے جو پیداوار ہو۔ سرکار سال کے اخیر میں وہ پیداوار لینے کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ ہمارا حصہ دے دو، تمہارا حصہ نکالو۔ جب وہ حصہ لے کر آئے تو دیکھا کہ ہر کھجور نہایت عمدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا خیبر کی ہر کھجور اتنی عمدہ ہے جتنی تم لے کے آئے ہو؟ نہیں سرکار، ردی اور کم درجے کی اور گھٹیا درجے کی کھجوریں بھی تھیں، تم تو لائے ہو تو سب عمدہ ہے۔ نہیں سرکار، ہم نے ایسا کیا کہ ردی جو کھجوریں تھیں وہ مثال کے طور پر 10 من تھی تو وہ دے دی، اور 1 من ہم نے جو ہے وہ عمدہ کھجوریں اس کے بدلے میں لے لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک عین الربا، اسی کا نام ربا ہے کہ ایک ہی جنس کی چاہے چیز ایک عمدہ ہو گھٹیا ہو لیکن جنس ایک ہے، لہذا برابر سرابر اگر نہ رہا تو یہ سود ہو جائے گا، سودی کاروبار کیا تم نے۔ تو سرکار ہم کیا کرتے؟ کہ اس کا ایک اچھا طریقہ تمہیں بتاتا، آئندہ کیا کرو اور اب کیا کرو۔ یہ جو ردی کھجور ہیں ان کو بیچ دو، فروخت کر دو، اس کی قیمت تو آئے گی نا، وہ قیمت سے تم چاہو کہ یہاں مدینے عمدہ کھجوریں لاؤ تو وہ جو قیمت آئی ہے اس سے کھجوریں خریدو اور پھر لے کے آؤ۔ اب دیکھیے یہ جائز ہو گیا، تم نے جو کام کیا وہ ناجائز تھا، سرکار نے اس کو جائز بنانے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے کرو گے تو ہو جائے۔ حضرت ایوب نے جو بیماری ہوئی، مرض ہوا، اس کے بعد حالات آئے تو قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ اچھا اگر ہو گیا اور مجھے اللہ نے شفا دے دی تو یہ بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہاری بیوی نیک ہے، 100 کوڑے مارنے کی شرط پوری کرو، لیکن ہم طریقہ بتاتے ہیں کیا کرو۔ لٹ لے کر 100 کوڑے نہیں مارنا، یہ نازک ہے، مر جائے گی،
لیکن اس کی ظاہری شکل تم کو بدلا دیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے جھاڑو کی وہ باریک سینکیں آتی ہے، وہ 100 لے لو اور ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کی پشت پر مار دو تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور یہ جائز بھی ہو جائے گا اور تمہارا عمل بھی پورا ہو جائے گا اور بیوی کو اتنی نقصان اور تکلیف بھی نہیں. دیکھو یہ طریقہ بتا ہے. تو علی اطلاق ہیلا ممنوع نہیں ہے. اس طرح کا ہیلا آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر فیصلہ ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ ان کو بندروں میں کیوں تبدیل کر دیا، مست کیوں کر دیا، ان کی شکلیں بدل کیوں ڈالی؟ بہت آسان جواب تو مفسرین نے یہ دیا کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدلا تو اللہ نے ان کی شکلوں کو بدلا. اس سے ایک ضابطہ معلوم ہوا کہ اللہ کے احکام کو بدلنا اور اللہ کے احکام کو توڑنا اور اس میں تبدیلیاں کرنا اور ہیلا پردازیاں کر کے ناجائز امور کو جائز بنانے کی کوشش کرنا عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مست کر دیا ہے. اس میں اس امت میں مست نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میری پوری قوم ممسوخ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اور اللہ میری پوری قوم کو زمین میں دھنسا نہ دیا جائے، ایک ہی مرتبہ میں مٹا نہ دیا جائے. اور اللہ میری امت جو ہے آپس میں اختلاف نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو منظور فرمایا کہ پوری امت بیک وقت منسوخ بھی نہیں ہوگی، دھسا بھی نہیں، خسف بھی نہیں ہوگا، مست بھی نہیں ہوگا، لیکن اختلاف باقی رہے گا جو اب تک ہے. اس لیے کتنی بھی اتحاد کی امت میں کوشش کرو گے تو اتحاد نہیں ہوگا، کیونکہ پیشگوئی پہلے سے کی گئی ہے کہ اختلاف باقی رہے گا. اس وجہ سے حضور نے اطمینان کا اظہار کیا کہ اختلاف ہو جائے امت میں تو کچھ نہیں، لیکن یہ بالکل ایک ہی دفعہ میں تباہ اور برباد میری امت نہ ہو جائے، سطح زمین سے ختم نہ ہو جائے. اس بات کو اللہ کی طرف سے منظوری ملی کہ اختلاف تو اختلاف لیکن امت باقی رہے گی. آج اختلافات ہیں لیکن امت باقی ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ بندروں ہی کے اندر ان کو کیوں تبدیل کیا؟ کیوں کہ جب انہوں نے دیکھا دیوار سے تو یہ خنازیر اور یہ بندر جو ہیں وہ رو رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے تھے لیکن بول نہیں پا رہے تھے، آنسو برابر جاری تھے، لیکن اپنی شکلوں کے بدل جانے پر رو رہے تھے زاروں قطع. لیکن اب رونا کیا کام آتا؟ پہلے سے کہا گیا تھا مان لے دیں تو اچھا تھا، لیکن مانا نہیں بات کو. نبیوں کی بات کا نہ ماننا اور اللہ کی بات کا نہ ماننا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کی پکڑ کو دعوت دیتا ہے. یہ واقعات کیوں ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا. ہم نے یہ واقعات تمہارے سامنے اور یہ تاریخی چیزیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ اس زمانے میں جو یہود ہیں جو سرکار کی بات کو نہیں مانتے اپنے انجام کو سمجھیں، اور ان کو سنایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس بات کو سمجھو کہ اگر نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلو گے تو ان کے یہاں 3000 نبی بھیجے تھے، ان کی پکڑ آئی، تمہارے پاس ایک ہی نبی آیا، تمہاری بھی پکڑ آ سکتی، پکڑ میں کوئی دیر نہیں لگی. آج کے جو حالات ہیں وہ حالات پر حقیقت یہی بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے احکام سے بہت اور دوری بڑھتی جا رہی، اور جتنی دوری بڑھتی جائے گی، جتنے احکام کو توڑا جائے گا، یہ قوم ٹوٹتی جائے گی، یہ ملت ٹوٹتی جائے گی. کہتے ہیں کہ بندر جو ہے انسان سے مشابہ ہے،
ڈارون کی تھیوری میں تو یہ لکھا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، رہتے رہتے اور ہوتے ہوتے گردش دورہ نے اسے انسان بنا دیا۔ اگرچہ اسلامی عقیدے میں یہ بات نہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ذریت آدم ہیں، ابونا آدم، ہم حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، یعنی انسانوں کی اولاد ہیں، بندروں کی نہیں۔ یہ سائنس والوں کو مبارک ہو بندروں کی اولادوں میں۔ مسلمانوں کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ یہ انسان سے ہی بنے ہوئے ہیں، اور پہلا بھی انسان تھا اور یہ بھی انسان ہے۔ اور کسی کو ذلیل بتلانا ہو تو بندر کے ساتھ خطاب کرتے ہیں کہ یہ بندر ہے۔ روج والے کہتے ہیں کہ موٹر، اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو ذلیل بتلانا ہو اور ذلت اس کی بیان کرنا ہو تو اس کے لیے جانور کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ذلت کے لیے بندر بولا ہے۔ اور چونکہ ان کو ذلیل کیا تھا، انہوں نے اللہ کے احکام کو توڑے تھے اور اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، تو جانور جو ہے، انسان تو ضابطوں کو ماننے والی قوم ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، وہ ضابطہ بن جاتا ہے۔ جیسے نکاح کے اندر میاں اور بیوی دونوں ساتھ ملتے ہیں تو دونوں کے لیے ایک ضابطہ طے کیا ہے، ضابطۂ حیات کا نام نکاح ہے۔ یہ قانون ایک کانٹریکٹ ہے جس کو دونوں سائن کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ذلتوں کی مثال دینی ہو جانوروں میں تو قردہ یعنی بندر کے ساتھ دی جائے، اور وہ انسانوں سے مشابہ بھی ہے، اس بنا پر اس کی مثال دیتے ہیں۔ ذلت میں بھی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ حیوان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا، تو قانون تم نے توڑا تو تمہارے اندر انسانیت کی سطح ختم ہوئی، حیوانیت کی سطح پر تم آئی، تو سطح حیوانی پر آ گئے۔ اس بنا پر تمہیں بندروں میں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ تم نے انسانی اعتبار سے قانون بنایا تھا، اللہ نے اس کو توڑ دیا۔ تو قانون ربانی کو توڑنے سے انسان حیوانیت کی سطح پر اتر کے آ جاتا ہے اور حیوان کہلاتا ہے۔ حیوانوں کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، حیوانوں کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، قاعدہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، امتوں کے لیے، ملتوں کے لیے ہوتا ہے۔ وہ قانون توڑا گیا تو دنیا والوں کو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے قانون کو تبدیل کرنے والے اور قانون کا مذاق اڑانے والے اور اس کے ساتھ ہیلا پردازیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے، کس حد تک جا سکتا ہے، وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے، جنہوں نے اس قوم کی ذہانت کو دیکھا تھا، ان کی مالداری کو دیکھا تھا، اپنے آپ کو بہت ذہین اور بہت ہوشیار سمجھ رہے تھے اور ہیلا کیا تھا، انہوں نے اپنی ہوشیاری کا ثبوت دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا ضرورت سے زیادہ ہوشیاری کا نتیجہ انسانیت کی سطح سے اتر کر حیوانیت کی سطح میں داخل ہو۔ اللہ کے قانون کے آگے اپنے آپ کو ہوشیار مت بناؤ، قانون ربانی کے سامنے سپر ڈالو، اس کے احکام کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، یہی اصل میں اسلام ہے، یہی سچا انسان ہے، یہی مسلمان ہے جو اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام جو فرمایا کیا ہے؟ یہی بات ہے، اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے ڈالنا۔ مثال کتنی اچھی عطا فرمائی، یوں فرمایا اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ مردہ نہلانے والے کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے، وہ جس طرح سے چاہتا ہے الٹتا ہے پلٹتا ہے اور مردہ اعتراض نہیں کرتا۔ ایمان والے کو اللہ کے احکام کے سامنے بالکل مردہ بن جانا چاہیے۔
فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان رہا. دور دور تک ان لوگوں کو معلوم ہوا، انہوں نے کان پکڑ لیے کہ ہم کبھی اللہ، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اللہ کے احکام کو بدلنے والوں کا انجام کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو کیسے بدل دیا. لیکن ایک قانون ہے، ایک دستور ہے اللہ کا. لوگ پوچھتے ہیں مولانا اب یہ جو بندر نظر آتے ہیں کیا یہ وہ قوم ہے؟ نہیں، یہ وہ قوم نہیں ہے، کیونکہ ایک دستور اللہ کا یہ بھی ہے کہ جو قومیں مسخ کر دی جاتی ہیں، جن کی شکلیں بدل دی جاتی ہیں، ان کو 3 دن کے اندر اللہ موجود مخصوص قوموں کو ختم کر دیا گیا ہے، سطح زمین سے مٹا دیا گیا ہے، رکھا نہیں گیا ہے زندہ ان کو. یہ جو بندر نظر آتی تو مستقل مخلوق ہے اللہ کی، مستقل حیوان ہے، جیسے اور ہزاروں حیوان اللہ نے پیدا کیے اس طرح سے اس کو بھی ایک مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے. اور فرمایا بعد کے لوگ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے اور یہ واقعہ پڑھیں گے تو ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہوگا، اس بنا پر کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے. لہذا سچی کتاب کے سچے واقعات سے اچھے اور سچے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں. اس لیے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے موعظت ہے، اس لیے فرمایا وجعلناها موعظة للمتقین، اور ہم نے متقین کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو توڑنے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے واعظ بنا دیا اس کو، یعنی عبرت کا نصیحت کا سامان بنا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کو سنایا بھی جا رہا ہے کہ تم نے کیا کیا کام کیے ہیں، اللہ کے حکموں کے ساتھ تمہارا پہلے سے یہ معاملہ چلا آیا ہے. آج جبکہ مدینے میں نبی آ چکے ہیں اور تمہیں نبی کی بات کو منظور کرنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے، اس موڑ پر آ کر تم کھڑے ہو. تم نے خود کہا تھا کہ جب مدینے آئیں گے نبی تو سب سے پہلے ہم لوگ ہوں گے اتباع کرنے والے، اور اتباع ہی نہیں کریں گے، ہم سرکار کے ساتھ مل کر مدینے کے جو باشندے ہیں اوس اور خزرج والوں کے ساتھ لڑیں، مقابلہ کریں گے. کیوں مقابلہ کریں گے؟ اس بنا پر کہ اوس اور خزرج نے ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو ایک ساتھ ختم کر ڈالا، جبکہ اوس اور خزرج ایسے موڑ پر پڑے ہوئے تھے کہ خود ان کے بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے آپس کی لڑائی کے اندر. اوس اور خزرج کی ایک تاریخی لڑائی ہے جس کا نام جنگ بوہار سے، اس کے اندر جتنے 100 سال چلی تھی یہ لڑائی، خانہ جنگی اندر اندر کی 100 سال تک چلی تھی. اور یہ 100 سال کے اندر کیا لوگ نہیں لڑے ہوں گے، جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب کام آ گئے تھے. یہ بھی ایک حکمت اور مصلحت تھی کہ ایسے وقت میں سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے کہ جو سر اٹھانے والے سر پھرے تھے وہ پہلے ختم ہو چکے تھے اور مدینہ کا میدان بالکل ہموار ہو چکا تھا. اور مدینہ منورہ میں اگر کوئی فرض ہو رہا تھا اور کوئی کوشش کر رہا تھا اپنے سردار بننے کی اور بڑے بننے کی تو وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، جس نے اوس اور خزرج والوں سے بھی منوا لیا تھا کہ میری تاج پوشی کی جائے. اس کے لیے سونے کا تاج سر پر رکھنے کے واسطے بنا کے ریڈی کر دیا گیا تھا. اس کے دوران سرکار تشریف لے آئے، لوگوں کے رخ بدل گئے. اوس اور خزرج والوں نے سرکار کو ساتھ دینا، تعاون کرنا، مدد کرنا طے کر لیا. اور سرکار نے یہود کو دعوت دی. ان کے یہاں بہت بڑا بیت المقدس تھا، کمیونٹی ہال تھا، جس کے اندر یہ لوگ مل کر عبادتیں کیا کرتے تھے، آپس میں میٹنگیں کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ان کو دین کی دعوت دی. ان کی کمیونٹی ہال میں ان کو جمع کیا اور یوں کہا کہ میں آخری رسول ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، اب تمہارا فریضہ ہے کہ تم میرا ساتھ دو. انہوں نے کہا ہم غور کریں گے اور اس کے بعد تم کو جواب دیں گے. اور جواب یہ دیا کہ ہم تو خود کتاب والے ہیں، ہمیں کسی اور کتاب اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم نے اس کی بھی تشریحات کی. بہرحال یہود کی ہٹ دھرمیوں کا ایک طویل سلسلہ پہلے سے جاری تھا. اس میں ایک عجیب سا واقعہ جو ہے یہ ایلا والا، اس کو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
استعدون وہ پورا واقعہ وہاں پر بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہاں اشارہ کیا. یہ قرآن کریم کا دستور ہے کہ کہیں اجمال سے کام لیتے ہیں اور کہیں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو جس کی ضرورت ہوتی ہے بار بار بیان کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابلیس کا واقعہ، اس کے نہ ماننے کا واقعہ قرآن کریم میں جگہ 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 بیان ہوا ہے. اور زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے. یہ کیوں لاتے ہیں ایک ہی تذکرہ اور ایک ہی واقعے کو بار بار کیوں لاتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے لاتے ہیں، عبرت کے لیے لاتے ہیں، توجہ دلانے کے لیے لاتے ہیں. اور قرآن کریم عبرت کی کتاب ہے اور فائدہ اٹھانے کی کتاب ہے، اور یہ واقعہ نگاری کی کتاب نہیں ہے، یہ افسانوں کی کتاب نہیں ہے. افسانے میں ایک واقعہ آیا تو دوسری مرتبہ نہیں آئے گا، لوگ پڑھیں گے نہیں. لیکن یہاں ایک ہی واقعے کو کئی کئی مرتبہ بیان کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور عبرت حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیں. اور بہت سے حضرات دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین مرحومات کو جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائیں، قبر میں نور برسائے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائیں. درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف علالنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عارة وذنب وخطيئة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین ہمیں 100% ایماندار دیندار تیرے احکام کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا، تیرے احکام کا پابند بنا. اے اللہ تیرے احکام سے محبت اور اس کی بجاوری کی توفیق ہمیں عطا فرما. اے اللہ معصیات سے حفاظت فرما، اور اے اللہ تیرے احکام کے توڑنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو مٹا دیے گئے. اے الہ العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو منعم علیہم رہے ہیں، جن پر تیرا انعام رہا ہے اور جن سے تو راضی رہا ہے. اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ اپنی مخصوص عنایات سے ہمیں نواز دے. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ کرنا، اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیری شان میں الہ العالمین کوئی فرق نہیں آتا، لیکن اے اللہ ہم جیسوں کی بگڑی بن جاتی ہے. اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، کرم کے فیصلے فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما. جب تک
زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھ. جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ حفاظت ایمانی نصیب فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ گھریلو اور بیرونی اور اندرونی اور بیرونی، ارضی اور سماوی تمام آفات بلیات حادثات سے امت مسلمہ کی خاص طور پر اور پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہمارے ملک کی اور یہاں رہنے بسنے والی قوموں کی حفاظت فرما جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں. اے اللہ یہ ظلم کو ختم فرما اور مظلومین اور مکروبین کی اللہ اپنے فضل سے مدد فرما، دست غیب سے نصرت کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور ذکر میں بھی لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد الا اللہ، پھر اس کے بعد اللہ اللہ، اور اس کے بعد اللہ. یہ ایک ایک تسبیح ہے. جن حضرات کو جہری ذکر بتایا گیا ہے ان کو طریقہ بھی بتایا گیا ہے، وہ اس طریقے سے اپنا ذکر جاری رکھیں. جن کو نہیں بتایا ہے اور وہ ذکر کر رہے ہیں تو جہری نہیں کر رہے ہیں، سری کر رہے ہیں. سری جو ذکر کرنے والے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ جہری ذکر کرنے والوں کا بھی یہی طریقہ ہے، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ. چونکہ یہاں اجتماعی ذکر ہوتا ہے، اس بنا پر یہ ترتیب مشکل ہوتی ہے، لیکن انفرادی ذکر میں ہر 10 مرتبہ کے بعد 1 مرتبہ محمد الرسول اللہ. کلمے تک پہنچانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی برکت سے ہم لوگ کلمہ پڑھنے والے بنے تو حضور کو بھول نہیں سکتے. اس بنا پر یاد دہانی کے لیے بار بار محمد الرسول اللہ بیچ میں پڑھا جائے تو یہ ضروری ہوتا ہے. اور جن کو جتنے اوراد بتائے گئے ہیں وہ پڑھیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، مراقبہ نہیں کر رہے ہیں. مراقبہ ہمارے
سلسلے کی جان ہے، اس لیے مراقبہ ناگزیر ہے. اور 5 منٹ میں بھی مراقبہ ہمارے مشائخ جو تھے وہ کرتے تھے. یہاں تک کہ بیٹھے ہیں تو حضرت فوراً کہتے تھے بھائی مراقب ہو جاؤ، خالی بیٹھ کے کیا کرتے ہو، باتیں کرو گے ادھر ادھر کی، اس سے اچھا ہے مراقب ہو جاؤ. مراقبے میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، اپنے دل کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے، وہ کر لے. تو تھوڑی دیر ذکر کے بعد ہم مراقبہ کریں گے. مراقبہ بڑی اہم چیز ہے. کئی مراقبات ہیں، ان میں سے 1-2 مراقبے ہم لوگ کر لیتے ہیں. کبھی موت کا تھوڑا سا کر لیتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمتوں کے استحضار کا کرتے ہیں. 2 مراقبات بیک وقت ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مراقبات ہیں جو ضرورت پڑنے پر ترقی دینے کے لیے اسباب کے طور پر مشائخ بتاتے ہیں. یہ جو مراقبات ہیں اس سے بھی ترقی ہوتی رہتی ہے، ذکر اللہ سے بھی ہوتی ہے ترقی. تلاوت قرآن کو نہ چھوڑا جائے. اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رگے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 إلا الله
سے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جس میں نقل و حرکت نہ ہو. تمام مشائخ کے یہاں مختلف مراقبات ہیں اور سلسلے میں بھی مراقبے ہیں. یہ مراقبہ ہے آنکھیں بند کرنا، توجہ کے لیے ہوتا ہے کہ پوری طرح متوجہ رہے اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے. دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا. اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو اور لگاتار ایک ہی تصور دل میں قائم کیا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک کے لیے یہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جائے. اللہ کی یاد میں مشغول ہو. ہم نے ہمارے دلوں کو غفلت کی چادریں اڑا کر سلایا ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. آیا بغرطاعت فسال اللہ کی دنیا میں. عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی
ذات میں خود نفس میرا الہی سے کو بے مقدور کر دے. جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تو کہا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر، جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا، میں بے اختیار ہو جاؤں گا، ایک کٹے ہوئے درخت کی طرح پڑا ہوں گا، لوگ اٹھا کر لے جائیں گے، منو ٹنوں مٹی کے نیچے دبا کے ختم کر دیں گے. نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ کر دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من الآفات والبليات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارك لنا في الرزق والحسنات. اللهم احفظنا يا خيار من جميع البلايا والأمراض. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں. اے الہ العالمین تیرے کرم کے بغیر نکل نہیں سکتے، ہماری کشتی مجدار میں پھنسی ہوئی ہے. اے اللہ بغیر تیرے کرم اور سہارے کے کنارے پر آ نہیں سکتی. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ معصیات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے فضل سے مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کا اگر دنیا کا کوئی دیکھے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ یہی کہے گا کہ اتنا بڑا گناہگار معافی کے قابل نہیں ہوتا. لیکن اے الہ العالمین تو بہت بڑا غفار ہے. اے اللہ تو بہت بڑا ستار ہے. اے اللہ تو دیکھتا رہا ہم گناہ کرتے رہے، تو نعمتیں دیتا رہا ہم نافرمانیاں کرتے رہے. اے اللہ ہم تیری روزی کھا کر تیرے احکام توڑتے رہے. اے اللہ شیطان کو خوش کرتے رہے. اے الہ العالمین بے حد جرائم کرتے رہے، بڑے بڑے گناہ کرتے رہے. کون سے گناہ ہیں جس کو گنائیں کہ ہم نے نہیں کیے ہیں؟ اے الہ العالمین یہ کرم ہے تیرا کہ تم نے ہمارے گناہوں
پر پردے ڈال دیے ہیں، اللہ کل آخرت میں بھی صفائی کا معاملہ فرما، اللہ پردہ پوشی کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے الہ العالمین، دنیا میں اگر کسی کو یہ گناہ کا پتہ چل جائے تو ہمارے منہ پر تھوک دے گا۔ اے اللہ، اگر دوستوں کو پتہ چلے دوستیاں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کو پتہ چلے تو گھر سے نکال دیے جائیں گے، محلے والوں کو پتہ چلے تو محلے والے نفرت کریں گے، لیکن اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیے۔ اے اللہ کرم کا معاملہ فرمایا، اے اللہ ستائی کا معاملہ فرمایا، اے اللہ کل آخرت میں بھی ستائی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ نبیوں کے سامنے، اے اللہ صحابہ کے سامنے ہماری پردہ دری نہ فرما، اللہ پردہ پوشی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ سیاحت اور معصیات سے ہمیں نکال دے، اے اللہ نیکیوں کا خوگر بنا دے، اے اللہ کے گناہوں کی عادت چھڑا دے، اے اللہ آنکھوں کے گناہ سے حفاظت فرما، زبان کے گناہوں سے حفاظت فرما، کانوں کے گناہ سے حفاظت فرما، اے اللہ جوانوں کو شرمگاہ کے گناہ سے بنا دے۔ اے اللہ العالمین، چاروں طرف سے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ معصیات کے پتلے بن گئے ہیں، اے اللہ شیطان کے ہتھکڑے بن گئے ہیں، اے اللہ العالمین ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اقرار ہے کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہماری معصیات کا خلاصہ ہے، اے الہ العالمین ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں رونے والا بنا دے، اے اللہ مانگنے والا بنا دے، اے اللہ تجھے منوانے والا بنا دے، اے اللہ رو کر تجھ سے لینے والا بنا دے، تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما دے۔ تو ہی دے سکتا ہے یہ یقین عطا فرما، تو چاہے تو مصیبتیں ختم ہو سکتی ہے، تو چاہے تو ظالم ختم ہو سکتے ہیں، تو چاہے تو ظلم و ستم کی چکیاں مٹ سکتی ہیں۔ اے الہ العالمین کرم کی نگاہ فرما دے، اے اللہ نگاہ کرم فرما دے، اے اللہ رحم کی نظر فرما دے، اے اللہ ہماری معصیات کو، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، ہمارے نیکیاں کرنے والے مزاج بنا دے، اللہ نیکیوں کا عشق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے احکام پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ جو گھریلو الجھنیں دور فرما دے، اے اللہ جو کاروباری پریشانیاں ہیں دور فرما دے، اے اللہ جو قانونی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، اے اللہ بہت سے مقامات پر تیرے گھر بن رہے ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ انہیں مکمل فرما دے، اے اللہ تیرے بندے محنت کر رہے ہیں کہ جلدی بچ جائے، اے اللہ غیب سے نصرت کے فیصلے فرما دے، دست غیب سے مدد کے فیصلے فرما دے، اور اے اللہ یہ تیرے گھر مکمل فرما کر انہیں آباد فرما دے، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ الفشار و انتشار کو ختم فرما، اے اللہ آپس میں محبتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اے اللہ اپنی رضا الہی عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ مقبول بندوں میں سے اور مخصوص بندوں میں سے ہمارا شمار فرما دے، اے اللہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ذکر کا شہدائی بنا دے، اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما دے، اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما، یہاں رہنے بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل عطا فرما، اے اللہ العالمین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں ہو، اللہ ان کی تمام حاجتوں کا غیر سے تکفل فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے غیر سے قرضے پورے فرما دے، عدالتوں کی جوئیوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اللہ وہ تمام ختم فرما دے، اے اللہ اسپتالوں سے عدالتوں سے کچہریوں سے اللہ محفوظ فرما، ان کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنی پکڑ سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہماری معصیات کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما،
اے اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کا شوق پیدا فرما دے، نمازوں کا شوق پیدا فرما دے، اے اللہ جیسے ان کو کھیل کا شوق ہے اللہ انہیں مسجد میں آنے والا بنا دے، اے اللہ ان کو صحت بھی عطا فرما، دنیا کی ترقیات سے اللہ تو نے نہیں ہوگا لیکن اللہ دین کو مقصد بنا کر چلنے والا بنا دے، اے اللہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے عطا فرما دے، اے اللہ تیرے دربار میں حاضری ہوئی اور اللہ تیرا نام لیا گیا، اللہ اسے اپنے فضل سے قبول کرنا، ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا لیکن محض اپنے فضل سے یہ ٹوٹا پھوٹا قبول فرما دے، ہمارے دلوں کو نور معرفت سے منور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو چمکا دے، اے الہ العالمین مشائخ کے فیوز اور کمالات جاری فرما دے، اللہ ان کے فیوز سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ جتنے برگزیدہ بستے دنیا میں حیات نے ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کو اللہ حفاظتیں غیر سے عطا فرما، ہر قسم کے خطروں سے ان کی حفاظت فرما، اور اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اپنے کام کر کر کے اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرما، اپنے شام بہترین بدلے عطا فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور کرنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔